انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سے معجزوں کا ظہور ہوتا ہے، اولیاء کرام سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ معجزہ ہو یا کرامت ہو، بظاہر ظاہر ہو رہا ہے نبی کے ہاتھ سے، ولی کے ہاتھ سے، پیچھے قدرت اللہ پاک کی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر فرماتے ہیں اور اپنے ولی کے ہاتھ سے کرامت ظاہر کرتے ہیں۔ معجزہ اللہ نے ہر نبی کو دیا ہے اور شرط ہے، لازمی ہے، کوئی نبی کا ہونے کا دعویٰ کرے اور معجزہ نہ دکھا سکے تو وہ اس دعوے میں سچا نہیں ہے۔ اور ولیوں کو اللہ نے کرامات دی ہیں، اس امت کے اولیاء کو بھی دی ہیں، پچھلی امتوں کے اولیاء کو بھی دی، اور کچھ کی کرامات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے۔ حضرت مریم کمرے میں بند ہیں، باہر سے تالا لگا ہوا ہے، لیکن جب آ کر وہ کمرہ کھولتے ہیں زکریا علیہ السلام تو حضرت مریم اندر بیٹھی پھل کھا رہی ہوتی، تو وہ حیران ہو کے پوچھتے ہیں، یا مریم انا لک ھذا، مریم یہ بے موسم پھل کہاں سے آ گئے؟ تو فرماتی ہیں، یہ اللہ نے مجھے عطا فرمائے۔ تو حضرت مریم نبی نہیں ہیں، اللہ کی نیک بندی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بے موسم پھل بیٹھا دے رہا ہے تو یہ ان کی کرامت۔ اسی طرح سے سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کا تخت منگوانا چاہا اور کہا کہ مجھے فوری چاہیے، کتنے 100 بلکہ 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر اتنا بڑا تخت، اس کو اٹھا کر لانا، جن نے اپنی خدمات پیش کی، کہنے لگا کہ مجلس ختم ہونے سے پہلے میں آپ کو لے آ کے دے سکتا ہوں۔ سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، تو ایک اللہ کا ولی ان کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا جو ان کا صحابی تھا، کتاب کا علم جانتا تھا۔ اس نے کہا، آپ آنکھ بند کریں اور کھولیں، جتنا جلدی سے بند کر کے کھول سکتے ہیں تو آپ کے تخت سامنے ہوگا۔ آنکھ جھپکنے کی مقدار وہ میں تخت منگوا لیا۔ یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے۔ اس طرح کی کئی کرامات کا ذکر خود اللہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، بتانے کے لیے کہ اولیاء سے کرامات کا ظاہر ہونا یہ بھی برحق ہے، انبیاء علیہ السلام سے معجزات کا ظاہر ہونا یہ بھی برحق ہے، اور یہ دونوں چیزیں خدائی قدرت سے ظاہر ہوتی ہیں۔ گویا اللہ پاک یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ نبی صرف اس لیے آتا ہے کہ دنیا میں دین کو پھیلائے، اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت کو پھیلائے۔ ولی وہی ہوتا ہے جو اللہ کی شریعت پر عمل بھی کرے، آگے اللہ کی شریعت کو پھیلائے بھی، اللہ کے دین کے ساتھ وہ مخلص ہو اور وفادار ہو اور عامل ہو اس کے اوپر، تو اللہ پاک اس کو پھر کرامات دیتے ہیں۔ تو گویا اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو شخص اپنے آپ کو میرے دین کے ساتھ وابستہ کر لے، اپنی زندگی کو میرے دین کے ساتھ کے اندر ڈھال لے، میری غیبی مدد اور غیبی طاقت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ گویا اللہ پاک یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، خدائی مدد چاہتے ہو اپنے ساتھ کہ میرے ساتھ میرے رب کی مدد ہو، تو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے۔ جتنا اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کرتے جاؤ گے، دین پر عمل کرنے میں، دین کو آگے پھیلانے میں جتنا صلاحیتیں لگاتے جاؤ گے، خدائی طاقت تمہارے ساتھ ہوتی جائے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی شروع سے آخر تک غور کریں
تنہا ایک ہی آدمی کھڑا ہوتا ہے، پوری دنیا پر چھا جاتا ہے اور پوری دنیا اس کے مقابلے میں آتی ہے اور کوئی بھی وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا۔ آخر چکر کیا ہے کہ ایک بندہ نہیں قابو آ رہا، پوری دنیا سے مل کر پورا عرب اکٹھا ہو رہا ہے، پورا مکہ اکٹھا ہو رہا ہے، پورے قریش جمع ہو کے آ رہے ہیں، لیکن طاقت کم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ پیچھے خدائی طاقت ہے، خدائی مدد ہے۔ اور کیوں ہے؟ ان تنصر اللہ ینصرکم، اللہ نے قرآن میں وعدہ کر دیا ہے تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تم اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کتنے مواقع پر کھلی آنکھوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف فرما ہے، دوپہر ہو گئی، گرمی خوب ہے، درخت نظر آئے، مشورہ یہ ہوا کہ دوپہر گزارتے نہیں درختوں کے نیچے، دن ڈھل جائے گا، گرمی کی شدت ذرا کم ہو جائے گی، آگے چلے جائیں گے۔ ایک درخت جو سب سے اچھے سائے والا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ نے چھوڑ دیا، باقی درختوں میں لشکر سارا تقسیم ہو گیا۔ ایک کافر دیکھ رہا تھا ماجرا، اس نے دیکھا کہ آج بڑا اچھا موقع ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا۔ گہری نیند سوئے ہوئے ہیں، تھکے ہوئے ہیں، اکیلے بھی ہیں، ان کی تلوار اوپر درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، تو وہ آرام آرام سے آیا، اس تلوار کو اتارا۔ اب نقشہ یہ ہے کہ وہ تلوار لے کے کھڑا ہے اور کھڑا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالی ہاتھ ہیں اور لیٹے ہوئے ہیں، آنکھ کھل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو لیٹا ہوا آدمی کتنا ہی مضبوط کیوں نہ ہو، کھڑے ہوئے آدمی کے ساتھ کیسے مقابلہ کرے، جبکہ یہ خالی ہاتھ لیٹا ہوا ہے، وہ تلوار لے کے کھڑا ہوا ہے اور تیار کھڑا ہے، بس صرف مارنی ہی ہے تلوار۔ تو اس کو تو اب کوئی شک نہیں تھا کہ آج میں بڑی آسانی سے معاذ اللہ شہید کر لوں گا۔ تو بڑے اعتماد کے ساتھ چیلنج کرتا ہوا پوچھتا ہے، میں یمنعک منی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ آج آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ آج آپ کو میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت بے خوفی کے ساتھ، بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا کہ اللہ بچائے گا۔ بس یہ کہنا تھا، کب کپا طاری ہو گیا، اس پر کانپنے لگ گیا، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، گر گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے آرام سے اٹھے، تلوار اٹھائی، اب نقشہ الٹ ہو گیا، اب وہ خالی ہاتھ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں تلوار، اور پوچھا اب تو بتا کہ تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟ جی آپ ہی میرے ہم مہربانی کر سکتے ہیں، اور تو کوئی نہیں۔ اس کو معافی دے دی، چھوڑ دیا، واپس چلا گیا۔ ساتھی اس کے کہنے لگے کیا ہو گیا، تیرے ہاتھ میں تلوار تھی، اتنا بزدل ہو گیا ایک لفظ سنتے ہی؟ اس نے کہا لفظ نہیں تھا، جب ان کی زبان سے نکلا نا کہ اللہ بچائے گا، کسی نے میرے سینے میں زور سے دھکا دیا، ایسا روب میرے اوپر طاری ہو گیا کہ میں پسینے پسینے ہو گیا، اس لیے اس روب کی وجہ سے میرے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ یہ کیا تھا؟ یہ خدائی حفاظت اور خدائی طاقت، قدم قدم پر طاقت۔ حنین کی جنگ ہے، اور جنگ ابھی پوری طرح شروع نہیں ہوئی تھی، انہوں نے بڑی حکمت عملی کی، اور پہاڑوں کے درمیان سے جہاں سے مسلمانوں کے لشکر نے گزرنا تھا، ادھر بھی اپنے بندے چھپا کے بٹھا دیے کہ جب یہاں سے گزریں تو اچانک حملہ کر دینا۔ ایسے ہی ہوا، حملہ ہو گیا، ابھی صفیں بنی نہیں تھی، تیاری مکمل ہوئی نہیں تھی، تو ہر کوئی ادھر ادھر بھاگا، منتشر ہو گئے۔ یہ وقت بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض روایات کے مطابق صرف 12-13 بندے رہ گئے، بعض روایات کے مطابق صرف 2-3 بندے رہ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر سوار ہیں اور پیچھے ہٹنے کے بجائے مسلسل آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں، آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ مکے میں
یہ مکہ ابھی سے فتح ہو کے آیا تھا، چند ہی دن پہلے مکہ فتح کیا تھا، تو حنین کے لیے 12,000 کا لشکر آیا تھا۔ 10,000 وہ حضرات تھے جو مدینے سے ساتھ آئے تھے مکہ فتح کرنے کے لیے، اور 2,000 کے لوگ ابھی یہاں مکے سے شامل ہو گئے تھے۔ ان میں سے کچھ وہ بھی تھے جو ابھی سے دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے، بلکہ کچھ ایسے بھی تھے کہ جن کے دلوں میں بے ایمانی تھی ابھی، اور جاسوسی تھی اور سازش تھی کہ اب جنگ ہے، خدا نخواستہ اگر ہمیں موقع مل گیا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے۔ اس نیت سے بھی کچھ لوگ اس جنگ میں آئے تھے، مکے سے انتقام سے بھرے ہوئے، غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ تو اسی طرح کے ایک صحابی بنے بعد میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا کہ آپ تنہا ہیں، دائیں طرف آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بائیں طرف آپ کے چچا زاد بھائی ابو سفیان بن حارث ہیں، باقی چند صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ آج اچھا موقع ہے، پیچھے سے آ کے حملہ کر دیتا ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیتا ہوں۔ شیبہ بن عثمان ان کا نام لکھا ہے۔ اسی بری نیت سے جب پیچھے کی طرف سے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بجلی چمکی اور اتنی تیز روشنی اس سے نکلی، خطرہ ہوا کہ میری بینائی نہ چلی جائے اس روشنی کی وجہ سے۔ آنکھیں بند کر لیں، اور اس بجلی کے چمکنے سے ایسا روب طاری ہوا، ایسا خوف اور ڈر بیٹھا، فوراً پیچھے ہٹ گئے۔ جو ہی یہ پیچھے ہٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخ مبارک پیچھے موڑا اور موڑ کر ان کو بلایا، شیبہ بن عثمان کو، اور بلا کر فرمایا کہ تم کسی اور ارادے سے آئے تھے، اللہ کو کچھ اور منظور ہے، میرے قریب ہو جاؤ۔ شفقت دیکھیں، اخلاق دیکھیں، مہربانیاں دیکھیں، برداشت دیکھیں کہ دین ایسے نہیں پھیل گیا۔ آج ہمیں پتہ چل جائے کہ اچھا میرے ساتھ دشمنی کرنا چاہتا تھا، ہم اس کی نسلوں کو بھی ختم کر دیں اگر بس چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ساری حقیقت اللہ نے کھول دی کہ یہ اس ارادے سے آیا تھا، لیکن اللہ نے مدد فرمائی، حفاظت فرمائی، ناکام ہو گئے۔ بجائے اس کو سزا دینے کے، اس کو فرمایا میرے قریب ہو جاؤ۔ قریب ہو گئے تو اس کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی سینے پر ہاتھ رکھا، فرماتے ہیں میرے دل سے سارا کفر دور ہو گیا، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت تھی وہ فوراً محبت میں بدل گئی۔ اور میں نے کہا یا رسول اللہ، اب تک میں نے ساری صلاحیتیں آپ کی دشمنی میں لگائی ہیں، آج کے بعد میری ساری صلاحیتیں آپ کی حفاظت میں لگیں گی۔ یہ اللہ دکھانا چاہتے ہیں کہ بندہ جب دین کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے تو خدائی طاقت اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ تبوک میں جا رہے ہیں، لمبا سفر ہے، مشکل ترین سفر ہے، بڑی قربانی تھی سفر میں صحابہ کرام کی۔ جتنے جہاد ہوئے ہیں سب سے مشکل ترین جہاد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ تھا۔ 30,000 کا لشکر آپ کے ساتھ ہے، اور کھانے پینے کے لیے اتنے سامان اور وسائل نہیں ہیں۔ ایک جگہ راستے میں حضرت بلال کو فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلال بھوک لگی ہے، کوئی چیز کھانے کی ہے تو لے آؤ۔ کھجوریں ہی ساتھ تھیں۔ حضرت بلال عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کھجوریں ساری ختم ہو گئی ہیں، چیک کر لو تھیلوں میں کپڑے کے تھیلے تھے، بورے تھے، جو بھی تھا، چیک کر لو شاید کچھ نکل آئیں۔ وہ 1-2 بورے اٹھا کے لے آئے، خالی تھے۔ اچھی طرح چیک کرو۔ دسترخوان بچھا لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا ان کو الٹا کر کے اچھی طرح جھاڑو، شاید کوئی 1-2 نکل آئے۔ تو 2-3 بورے جھاڑے خالی، 7 دانے کھجوروں کے نکل آئے، 7 دانے نکل آئے۔ دسترخوان لگ گیا، 4 یا 5 بندے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سمیت۔ لو بھی کھاؤ، اللہ نے رزق کا انتظام کر دیا ہے، کھاؤ۔ 7 دانے کھجوروں کے نکل آئے، 5 بندے ہیں۔ ایک صحابیہ تھے ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں بھی اسی دسترخوان میں شریک تھی۔ وہ کھجوریں جو چند پڑی ہوئی ہیں میں کھاتا جا رہا ہوں، گٹھلیاں ہاتھ میں جمع کرتا جا رہا ہوں، کھاتا جا رہا ہوں، گٹھلیاں ہاتھ میں جمع کرتا جا رہا ہوں۔
جب میں فارغ ہوا وہ گٹھلیاں گنی تو میرے پاس 54 گٹھلیاں تھیں، 54 گٹھلیاں تھیں، یعنی 54 کھجوریں میں نے کھائیں 7 میں سے، تو ہر ایک نے ایسے کھائیں۔ ہم 4-5 بندے پیٹ بھر کے کھجوریں کھا چکے، اور وہ 6-7 کھجوریں ابھی بھی پڑی ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، ورنہ آج میرا جی یہ چاہتا ہے کہ یہی 7 کھجوریں 30,000 کے لشکر کے لیے کافی ہو جائیں، 30,000 کے لشکر کے لیے کافی ہو جائیں۔ اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دین پھیلا ہے، خدائی طاقت سے پھیلا ہے، جو شخص اس دین کے ساتھ مخلص ہو کے جڑ جائے گا خدائی طاقت اس کے ساتھ ہو جائے گی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، جو 3 سال کی زندگی انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت میں گزاری ہے، آخری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری 3 سال، تو بڑی مشقت کی زندگی گزاری۔ معذور نہیں تھے، کما سکتے تھے، لولے لنگڑے نہیں تھے، کمائی کر سکتے تھے، لیکن مقصد یہ تھا کہ میں نے دیر کر دیا آنے میں، زندگی کا ایک بڑا حصہ میں نے ضائع کر دیا ہے، اب زندگی کا 1 منٹ بھی میں نے ضائع نہیں کرنا، دن ہو یا رات ہو، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رہنا ہے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان اور کوئی قرآن کی آیت، کوئی حدیث ایسی نہ گزرے جو میں سن نہ سکوں۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات فرمائے اور میں موجود نہ ہوں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بس اللہ اتنی روزی کا انتظام کر دے گا کہ میں زندہ رہوں گا۔ 3 سال بڑی مشقت سے گزارے، اپنے عجیب و غریب واقعات پھر سنایا کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا، صفہ میں جو رہتے تھے، آؤ بھی کھانا لے لو، اور 3 ٹائم کا کھانا ہے، صبح کا ناشتہ بھی یہی ہے، دوپہر کا بھی، شام کا بھی، کھانا لے لو۔ لین میں ہمیں بٹھا لیا، کیا ملا کھانا؟ فی آدمی صرف 2 کھجوریں ملی، سارے دن کے لیے آج بس 2 کھجوروں پر تم نے گزارا کرنا۔ ایسی بھی قربانیاں دی ہیں حضرات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ گئی میرے اوپر کہ میں نے 1 کھجور منہ میں ڈال لی، 1 کھجور جیب میں ڈال لی۔ مجھ سے پوچھ لیا ابو ہریرہ تو نے 1 کھجور کیوں سنبھال لی؟ تو بتانا پڑا کہ یا رسول اللہ گھر میں میری بوڑھی ماں بھی ہے، اس کا کفیل بھی میں ہوں، میرے علاوہ اس کا کوئی نہیں ہے، تو سوچا کہ 1 کھجور خود کھا لیتا ہوں، 1 شام کو اماں کو جا کے دے دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ یہ کھجور بھی کھا لے، تیری اماں کے حصے میں 2 کھجوریں اور دے دیتے۔ اس قربانی سے صحابہ نے دین کو سیکھا۔ اس سے بھی عجیب و غریب مشکلات سے گزرے۔ ایک دن پریشان ہو کے عرض کرنے لگے، تھوڑی سی کھجوریں لے آئے، یا رسول اللہ ان کھجوروں پر کوئی دم فرما دیں، اللہ ان میں برکت دے دے اور میری معاش کا کوئی مستقل مسئلہ حل ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کھجوروں پر دم فرمایا، فرمایا ابو ہریرہ کسی تھیلے میں ڈال لو یہ کھجوریں، اور جب ضرورت ہو تو ہاتھ مار کے اس تھیلے سے نکال لیا کرو، تھیلا الٹا نہیں کرنا، خالی نہیں کرنا، جھاڑنا نہیں ہے اس کو۔ چند کھجوریں تھیں، مٹھی بھر کھجوریں تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت تک کھجوروں کی وہ تھیلی میرے پاس رہی، اور کتنے من کھجوریں اس سے میں نکال چکا، کتنے من کھجوریں نکالی میں نے، خود بھی کھائیں، لوگوں میں بھی تقسیم کی۔ میں نکالتا جا رہا ہوں، کھجوریں بڑھتی جا رہی ہیں، میں نکالتا جا رہا ہوں، کھجوریں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کیا تھا یہ؟ اللہ کی غیبی مدد۔ ام سلیم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو خادم ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کی والدہ ہیں، کوئی بکریاں بھیڑیں رکھی ہوئی تھیں، تھوڑا تھوڑا ان کا دودھ جمع کر کے مکھن دیسی گھی بنایا، چمڑے کی ایک برتن تھا، کپی تھی، بیٹا یہ کپی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ دے آؤ، مکھن تیار ہوا، میں نے گھی بنایا۔ وہ گئے، جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دے آئے، کپی واپس لے آئے، خالی کر کے لے آئے، لٹکا دی جہاں لٹکائی ہوتی تھی۔
شام کو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئیں تو کیا دیکھتی ہیں؟ وہ کپی گھی سے خوب بھری ہوئی ہے، فل بھری ہوئی ہے۔ بیٹے کو بلایا، بیٹا میں نے تجھے کہا تھا کہ کپی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں دے آؤ، تو واپس لے آیا ہے۔ اماں جی جا کے پوچھ لو، میں دے آیا ہوں۔ تو پھر دے آیا تو یہ گھی کہاں سے آ گیا؟ یہ تو میں بھی نہیں جانتا کہ کہاں سے آیا، وہ میں دے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر ام سلیم نے بتایا کہ یا رسول اللہ گھی آپ کو دے گیا، لیکن کپی گھی کی اسی طرح سے بھری ہوئی ہے۔ فرمایا ام سلیم وہ اللہ کی طرف سے رزق ہے جو اللہ نے تمہیں کھلایا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر، خندق کے موقع پر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے چہرہ انور پر آج بھوک کے آثار ہیں، برداشت نہ ہوئے، بیوی کے پاس گئے، پوچھا کہ گھر میں کوئی چیز ہے؟ ایک سا یعنی تقریباً 3-4 کلو جو گھر میں موجود۔ فرمایا جلدی کرو، اس کا آٹا پیس، روٹیاں پکانی شروع کر۔ بکری کا ایک بچہ گھر میں تھا تو میں اس کو ذبح کرتا ہوں، سالن بناتا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کر کے آتا ہوں کہ اتنا روٹی سالن ہے، آپ حساب لگا لیں کتنے بندوں کے لیے کافی ہو جائے گا، کیونکہ خندق کی جنگ ہے، پورا مجمع ہے، لشکر ہے، تو اتنے بندوں کو ساتھ لے آئیں اور کھانا کھا لیں۔ میں نے جا کر عرض کیا یا رسول اللہ 3-4 کلو آٹے کے ہیں اور بکری کا بچہ ہے، اس کا سالن پک رہا ہے، آپ 5-10 بندے جتنے مناسب سمجھیں ساتھ لیں، خود بھی کھانا فرما لیں تناول، ان کو بھی کھلا دیں۔ فرمایا آٹا گوندھ لو، گھر والی کو کہنا ہے ابھی روٹیاں پکانی شروع نہیں کرنی میرے آنے تک، سالن پتیلے میں رکھو، چولہے پر اتارنا نہیں ہے میرے آنے تک، تم گھر چلو میں آ رہا ہوں۔ بھیج دیا، ادھر سے اعلان فرما دیا لوگوں جابر نے تمہاری دعوت کی ہے، سارا مجمع چلو۔ بندہ کتنا ہے؟ 1000۔ 1000 بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر لے گئے۔ فرمایا اب روٹیاں پکانی شروع کرو، روٹیاں پکاتے جاؤ، یہاں رکھتے جاؤ، یہ ہانڈی اوپر کھڑی رہے، بس اسی کے سے میں خود شوربہ نکالتا جاؤں گا۔ شوربہ نکالتے ہیں، روٹیاں ڈالتے ہیں، سرید بناتے ہیں، 50-40 ایک جتنا بیٹھ سکتے ہیں کھلا رہے ہیں۔ وہی 3-4 کلو کا آٹا 1000 بندے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلا دیا اور سب کا پیٹ بھر گیا۔ یہ اللہ دکھانا چاہتا ہے کہ قدم قدم پر خدائی طاقت۔ تبوک کے لیے جا رہے ہیں، آخری دن ہے، فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ہم اشراق کے ٹائم انشاءاللہ تبوک پر پہنچ جائیں گے، 30,000 کا لشکر ساتھ، لیکن اعلان یہ کروایا کہ میرے پہنچنے سے پہلے پہلے وہاں تبوک میں ایک چشمہ ہے، اس چشمے کا پانی کوئی نہ استعمال کرے۔ خیر جب وہاں پہنچے اگلے دن ٹھیک اسی ٹائم پہنچے جو ٹائم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، واقعی ایک چشمہ ہے، بہت معمولی پانی اس چشمے سے رس رہا ہے۔ پوچھا کہ اس پانی کو کسی نے استعمال تو نہیں کیا؟ 2 صحابیوں نے بتایا جی ہم نے استعمال کر لیا آپ سے پہلے۔ فرمایا میں نے منع کیا تھا کہ میرے آنے سے پہلے استعمال نہیں کرنا، ناراضگی کا اظہار فرمایا ان پر۔ خیر پھر اسی کا چشمے کا پانی منگوایا، اس کو استعمال فرمایا، ہاتھ منہ دھوئے، اس میں کلی کی، پھر اسی میں ڈالا، اور وہ استعمال والا پانی اسی چشمے میں دوبارہ ڈال دیا جو معمولی پانی رس رہا تھا۔ فرمایا اب پورا کا پورا لشکر اس چشمے سے پانی پیو بھی، بھرو بھی، جانوروں کو بھی پلاؤ، اور وہ اس طرح سے اوپر فوارے چھوڑنے لگا جیسے کہ بہت بڑا چشمہ ہوتا ہے۔ غالباً حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے۔ فرمایا جابر یا حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، ان کو فرمایا اگر اللہ نے تمہاری زندگی لمبی کی، ایک دن آئے گا کہ یہ چشمہ اتنا پانی دے گا کہ لوگ یہاں پر کھیتیاں اس کے چشمے کے ذریعے سے کھیتیاں آباد کیا کریں گے۔
وہ چشمہ جو تھوڑا تھوڑا پانی رس رہا تھا، اللہ نے اس چشمے کو کتنی بڑی نہر بنا دیا کہ اس کے لیے سے زراعت ہوا کرے گی، اور آج اس چشمے سے زراعت ہو رہی۔ یہ کیا ہے؟ یہ خدائی مدد ہے، خدائی مدد۔ تبوک میں جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا اپنا ذاتی اونٹ گم ہو گیا۔ ایک منافق نے تانا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بڑی خبریں دیتے ہیں اور دعوے کرتے ہیں، آسمان کی خبریں، جنت دوزخ کی خبریں، اور حال یہ ہے کہ اپنا اونٹ نہیں مل رہا، اپنا اونٹ نہیں مل رہا۔ معاذ اللہ یہ کفریہ کلمہ اس نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو ارشاد فرمایا کہ میں وہی کچھ بتاتا ہوں جو میرا اللہ مجھے بتا دیتا ہے۔ اللہ چاہے تو مجھے جنت دکھا دے مصلی پر کھڑے کھڑے، اللہ چاہے تو مجھے مصلی پر کھڑے کھڑے دوزخ کے معائنے کرا دے، اللہ چاہے تو مجھے معراج پر جاتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتا ہوا دکھا دے، اللہ چاہے تو مجھے فرشتے یوں سامنے بیٹھا کر دکھا دے، اگر اللہ نہ چاہے تو مجھے اونٹ بھی نہ دکھائے، یہ تو اللہ کی مرضی پر ہے۔ پھر فرمایا کہ میرے رب نے مجھے وہ اونٹ بھی بتا دیا ہے، فلاں طرف جاؤ، وہ اونٹ اس کی رسی کسی درخت کے ساتھ اڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ بیچارہ وہاں کھڑا پھنسا ہوا ہے، اس کو کھول کے لے آؤ۔ وہ گیا اور صحابہ کرام اس اونٹ کو وہاں سے پکڑ کے لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا یہ ہے کہ تمہارے ساتھ خدائی مدد تب آئے گی جب تم دین کے ساتھ باوفا ہو جاؤ گے۔ آج مسلمان اپنی ذاتی زندگی میں پریشان ہے اور پریشانیوں کے حل کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، لیکن وہ ہاتھ پاؤں جیسے کوئی آدمی دریا میں ڈوب رہا ہو اور ہاتھ پاؤں اس طرح سے مار رہا ہے کہ اور ڈوبتا جا رہا ہے۔ وہ ہاتھ پاؤں تیرانے والے نہیں مار رہا، ڈوبنے والے مار رہا ہے۔ ہمارا حال یہی ہو گیا ہے کہ ہم اپنی پریشانیوں کو حل کرنے کے لیے کوششیں کرتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ شریعت کو اور توڑنا شروع کر دیتے، جھوٹ بولو، رشوت لو، ملاوٹ کرو، دو نمبری کرو، گاہک کے ساتھ اس کو دھوکہ دو، چیز دکھاؤ کچھ اور دو کچھ اور، سچے جھوٹے عاملوں کے پاس جاؤ، عزتیں بھی لٹواؤ، مال بھی لٹواؤ، ایمان بھی ضائع کرواؤ۔ ہم اور پھنستے جا رہے ہیں اور پھنستے جا رہے ہیں، اور آج کا مسلمان دیکھے اندیکھے عجیب خوف کا شکار ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ دین کے ساتھ مخلص ہونا، اپنی عملی زندگی کو دین میں لائیں، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہو جائے گی اور اس قسم کے چکروں میں پڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں۔ صحابہ کرام کو یہی بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو غالباً دور خلافت کا واقعہ ہے کہ علاقے میں لشکر گیا ہوا، کئی دن ہو گئے، فتح نہیں ہو رہی، فتح نہیں ہو رہی اس لشکر کے خلاف۔ حضرت عمر کو خط لکھا، یہ مسئلہ ہے۔ فرمایا تمہارے اندر سے لگتا یہ ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل چھوٹا ہوا ہے، غور کرو کس سنت پر عمل چھوٹا ہوا ہے، پہلے اس کو پورا کرو۔ اب یہ تشخیص ہو رہی ہے۔ تو غور کیا کہ مسواک کرنے کی سنت کئی دن سے موقع نہیں مل رہا، جنگ کی مصروفیت کی وجہ سے۔ چھوڑو ساری مصروفیتوں کو، آج اس مسواک کی سنت پر عمل کرو۔ سارے لشکر نے اس پر عمل کیا اور اللہ نے اس کی وجہ سے ایسا روب ڈال دیا کہ ایک دن میں فتح ہو گئی۔ یہ صحابہ کرام کا ذوق تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کڑی نظر رکھتے تھے اپنے عاملوں پر، جن کو حکمران بناتے تھے، عہدیدار بناتے تھے، کڑی نظر رکھتے تھے کہ یہ عہدے کو مال حاصل کرنے کا ذریعہ تو نہیں بنا رہا، اسے مال تو نہیں جمع کر رہا، اور پوری نگرانی فرماتے تھے ایک ایک اس کی۔ جب میں نے اس کو اس عہدے پر فائز کیا تھا اس وقت اس کی مالی حالت کیا تھی، 2 سال 3 سال اس عہدے پر رہا، اب مالی حالت کیا ہو گئی ہے۔ پھر پوچھتے تھے یہ مال کہاں سے بڑھا ہے، کیسے بڑھا ہے، جواب لیتے تھے اسے، اور ان کو ایک جملہ کہلواتے تھے، سب کو اور سارے صحابہ کو کہلواتے تھے اور بار بار کہلواتے تھے۔ فرماتے تھے ہماری عزت حکومت سے نہیں ہے، ہماری عزت مال سے نہیں ہے، ہماری عزت لشکروں سے نہیں ہے، اعزنا اللہ بالاسلام، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تو دین کی وجہ سے دی، اللہ نے ہمیں عزت دی ہے تو دین کی وجہ سے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں،
بازار میں، مدینہ شریف کے بازار میں ایک خاتون سامنے آ گئی، ہاتھ پکڑ لیا اور عجیب و غریب نصیحتیں شروع کر دیں وقت کے حکمران کو، اور اتنا بڑا حکمران، پوری دنیا جس کے نام سے ڈر رہی ہے۔ جرأت دیکھیں اس مائی کی، ہاتھ پکڑ کے کھڑی ہو گئی حضرت عمر کی اور فرمانے لگی عمر تجھے اپنی اوقات کا پتہ ہے، اپنے ماضی کا پتہ ہے؟ تو وہی ہے، ایک دن ہوتا تھا کہ لوگ تجھے عمرو عمرو کہا کرتے تھے، اور آج تیرے نام سے پوری دنیا ڈر رہی ہے۔ خبردار، اپنی اوقات کو بھولنا نہیں ہے اور کسی پر زیادتی نہیں کرنی، ظلم نہیں کرنا۔ وہ مائی نصیحتیں کرتی جا رہی ہے، حضرت عمر سر جھکا کے سنتے جا رہے ہیں۔ کتنی دیر تک وہ اس طرح کی بڑی سخت نصیحتیں کر رہی ہے اور حضرت عمر خاموشی سے سن رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی،